وہ چاہے حبشہ بھی چو بلال آوے، حبشہ بھی چو بلال آوے تو بلال کو بلند کر دے. حضور نے حضرت علی نو بلند کر دیتا، ایسا بلند کیتا، ایسا بلند کیتا. توجہ نال سنو، حضرت علی نو ایسا بلند کیتا، میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بلند کیتا. اب حضور نے خود پکڑ کے ہاتھ بازو پکڑ کے حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، من کنت مولا، من کنت بولو من کنت فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ملا کہنے لگا ٹھیک ہے حدیث کو مانتا ہوں. میں نے کہا اگر مانتا ہے تو پھر آگے کیوں نہیں چلتا؟ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو کہنے لگا ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا تھا، صحابہ پہ اعلان کیا تھا، بات ختم ہو گئی. میں نے کہا پھر تو نے حدیث کو سمجھا ہی نہیں، حدیث کو سمجھا ہی نہیں. اگر سمجھتا تو شاید بات نہ کرتا. حضور نے من کنتو پہلے اپنا تعارف کروایا، من کنتو مولا، جس کا میں مولا. اس حدیث کے اندر سرکار نے فیصلے کر دیے، فیصلے کر دیے، قیامت تک فیصلے کر دیے. سرکار نے فرمایا نہ میں مرنے والا ہوں نہ میری اولاد مرنے والی. سمجھے میری بات؟ نہ میں مرنے والا ہوں نہ میری اولاد مرنے والی ہے. قرآن کی آیتوں تو ہم پڑھتے ہیں من کون تو مولا، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا. آپ نبی کو اپنا مولا مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا نبی صرف صحابہ کے مولا ہیں؟ مولا نا. کیا حضور صرف اپنے زمانے والوں کے لیے مولا ہے؟ یعنی اس ظاہری زندگی کی بات کر رہا ہوں. کیا حضور صرف ان کے لیے مولا ہے؟ کیا حضور قیامت تک کے لیے مولا نہیں؟ تو حضور کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ اور بولو نا، خدا کی عزت کی قسم، سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے. یہ کسی نہ کسی دن اگر مغرب سے نکلا یہ تو ممکن ہے، لیکن آمنہ کے لال کے منہ سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو. حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا. یہی آپ نے شیخ راشد، حسین کل بھی زندہ تھا. صدیاں حسین کی، زمانہ اچھی بولو بھائی، جیس نو میرے سونا محبت اچھی بولو. صدیاں حسین کی، زمانہ بھی بولو زمانہ ہے کہ نہیں؟ اور میں اسے حدیث کو ثابت کرنا چاہنا، اسے حدیث کو ثابت کرنا چاہنا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. علی کو مولا بنانا، پکڑ کے لوگوں کو سمجھانا، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے تم سے یہ کہا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور میں نے خود نہیں کہا تھا، مجھے اللہ نے کہا تھا. ان سے کہہ دو اگر تم نے اجر رسالت کا کچھ بھی پاس رکھنا ہے، کچھ بھی پاس رکھنا ہے تو میرے جو اقربا ہے ان سے محبت مودت کرنی ہے. لہذا یہ علی جس کا میں مولا اس کا علی مولا. علی یا اللہ علی کو مولا اپنی جگہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا نہ نبوت مر سکتی ہے نہ ولایت مر سکتی ہے. قیامت تک نبوت میری موجود، قیامت کے بعد بھی موجود. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن پڑھ رہا، کیا پڑھ رہا بولو؟ دماغ تھوڑا زیادہ نہیں کھاتا؟ میں نے ایک گھنٹہ ہونا دیتی ہے
اے رب تسی منو آنکھوں کے شاہ صاحب کو چھاڑ بھی دو گھنٹہ ہی تسی توجہ نہ گل سنو من کنت مولا فہذا علی مولا. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے انصاف پر میں قربان, میرے ماں باپ کے قربان. اس لیے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا. اور جو ان کی محبت میں سوار ہوا تو نجات پا گیا. سبحان اللہ. جو ان کی محبت میں گرفتار ہوا وہ اچھی بولو وہ نجات پا گیا. جسے یقین ہے وہ بولو وہ نجات پا گیا. وہ نجات پا گیا. سبا سے پنجابی میں غلط کری لینے ہیں کہ جنوں پنج تن نال علی دا ذکر, سیدہ فاطمہ زہرا دا ذکر, حسن حسین دا ذکر, سیفینہ دا ذکر. نہ حسن ختم, نہ حسین ختم, نہ فاطمہ ختم, نہ خون رسول ختم, نہ خون رسول. تو حدیث میں پہلے پڑھ چکا, اگر نہیں تو پھر ایک اور حدیث پڑھنے یا سبحان اللہ. شہادت تذکرۃ شاہ صاحب ایک آرگڑا روانہ کا شاہ صاحب دے والد گرامی دا مجھے بیان سنے ساڑھے مامو جان صاحب دا پیسی محمد یوسف بخاری صاحب اے لوگاں دے درد پر نہ جانتے بلہ دا بلہ نہ ہونے تو کھولی تو دی ہے اپنا اپنا انداز ہے. پر میرے دل میں تنوں عقیدے دیا گلہ زیادہ سمجھا چنگیاں گلہ ہم گل میں کی کر رہا جدہ پنجتن نال یار نہیں نا پنجتن نال. اگر آمدہ یہ تو سارا پنجتن نال یار نہیں نا پنجتن نال یار نہیں وہ دے کلمے دائے بولا اور دے کلمے مسیطہ بیچا, کلمے پڑھ کے امام بن جا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے. صبح بھی تبلیغاں, شام بھی تبلیغاں, قرآن دیا باتاں, حدیث دیا باتاں, حرم دیا باتاں, کرم دیا باتاں, حرم دیا باتاں, کرم دیا باتاں, کعبے دیا باتاں, کعبے دیا باتاں, حتیم دیا باتاں, صفا دیا باتاں, مروا دیا باتاں. ارے تو کبھی مذاب رحمت دیا گلہ اور جڑیاں دل نکل لے تو نبی آپ کو پوچھ لے حدیث میں پڑھ لگا ذرا کل کھول کے سن لگی ہو, کل کھول کے سننا تو سامنے چودھری صاحب صاحب کہنے لگے مسئلہ پوچھتے ہیں شاہ صاحب ایک پھر لوگ آپ دیرے کعبے میں تسی کی مندے جو امامانوں بھی مندے میں کہا کعبہ جی امام میں نے کعبے دا جو پوچھل لے بھائی کوئی احسانہ جی میں کعبے دا یہ تو کعبے سے چور ڈاکو آ کے قبضہ کر لے دسو نا چور ڈاکو آ کے قبضہ کر لے تو سچا ہو جاندے یہ تو اڑے کارتے آ کے قبضہ کو کر لے تو کارتے مالک ہو جاندے بولو نا بھائی 1400 سال بچو 1400 سال بچو بولو کنے 100 سال رہنا چورا ہوا ہے 100 بھی نہیں ہویا کنا 100 بھی نہیں ہویا. ایتھے امام مالک بھی ہستیاں سا, ایتھے امام شافعی جی ہستیاں امام شافعی نے اہل بیت اتحاد محبت کی گل پوچھی نا کسے منو اے یاد رکھے میں حدیث سنانی شاہ صاحب اگر میں اسلام کی پوچھا امام شافعی نے کسے پوچھا تسی بڑھیاں اہل بیت کی گلاں کرتے انہوں نے کیوں نہ کرا امام شافعی نے بولا کیوں نہ کرا آپ فرمانے لگے اہل بیت رسول اللہ حقوقکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ اور گل کیوں نہ کرا اہل بیت رسول اللہ نے تواڈی محبت کو قرآن فرض کر دیتا
تمہاری محبت میں قرآن ہے کچھ ہی بولو تمہاری محبت میں قرآن ہے توجہ نہ دیکھ اللہ سنو ایک ہوں یہ تقریر میں تمہیں سنا رہا تفسیر تقریر نہیں کی سنا رہا تفسیر یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہو اہل بیت رسول تسا بھی محبت میں اللہ نے قرآن فرض کر دیتا ہے یکفیکم من عظیم الفخر انکم واللہ یصلی علیکم لا صلاة لہو اے نبی شان تو سڑن والے ہو امام صاحب جواب دے رہے ہیں امام شافعی کہہ رہے اے نہ تو سڑن والے ہو اے نہ تو جلن والے ہو اے نہ تو سڑن تے جلن والے ہو سن لو یکفیکم من عظیم الفخر انکم اور اے نبی عظمت واسطے اے نہیں کافی ہے کیا تھوڑی گل ہے کہ واللہ یصلی علیکم لا صلاة لہو اور نماز اللہ کی پڑھ لگے اے نہ تے درود نہ پڑھے دی نماز ہی نہیں ہوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت کسی نے کہہ دیتا امام صاحب تے شیعہ ہو گئے کی ہو گئے نے کچھ ہی بولو کی ہو گئے نے شیعہ ہو گئے نے امام صاحب نے پھر جواب دیتا امام صاحب نے کی کیتا جواب دیتا یعنی کیا کہ محبت میں پیچھا نہیں دیکھ رہا نہیں سمجھے گا نبی کے گھر میں شیخ ساتھی انہوں نے پوچھا تو یہ کیوں کہہ دے ہو الہی بحق بنی فاطمہ اور سنی کسے نہیں پوچھ لے یہ ابھی سنی بول لے دا اور نبی کے گھر والے کی شان بول لے دا الہی بحق بنی فاطمہ کے برکو رحیمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی مرقبول منود صدامان علیہ امام شافعی نے پوچھا لگے امام شافعی نے فرمایا وہ منو کسی شیعہ کہنے لگے اور سن لو جواب میرا لو کان رفضن حب آل محمد یہ تو میں کسی مولوی جو گزاری دی گل کرتا ہوں پھٹ پھالو میں تو تانوں فقہ دے امام دی گل سنا دیا قرآن لوکاں دے پیچھے لو کان رفضن حب آل محمد بولو لو کان رفضن حب آل محمد حب آل حب آل جی بولو حب آل فلیشہد الثقلان انی رافضی تو دونوں جہان گواہ ہو جائے فرماتے ہیں لو کان رفضن حب آل محمد اور اگر محبت اہل بیت نہ شیعہ ہونے اور اگر محبت اہل بیت نہ ہونا شیعہ ہے تو دونوں جہان گواہ بن جاؤ میں سب تو بڑا شیعہ ہے بڑا بولو ادھر ماں بنا دیتا کہ اے شیعہ ہونا نہیں ہے محبت اہل بیت فرض ہے سبحان اللہ اہل بیت کی ہے فرض ہے بولو محبت اہل بیت کی ہے جڑا انت محبت سے جناب ہے آؤ میں تنہوں ہو سکتا ہے تجھے میری گلہ نہ منو میں تو سنوں امام الانبیاء کی گل سنوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنو کندہ دیا کھڑکیاں کھول کے دلہ نو نرم کر کے یہ حدیث میں اپنے سینہ جو بٹھا لو آج تو بعد تمہیں پتہ چل لے گا امام کیڑا ہونا چاہیے بولو امام ہے جی بولو امام ہے ہائے حاکم اور زبرانی نے اسی میں روایت کی ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس آپ روایت کرتے ہوئے فرما دیں ہائے لو ان رجلا سعیدہ اللہ اللہ قربان جاؤں آمینہ دلال دیس فرمان تو میں شیر کٹ پڑھ رہے ہیں تو قرآن سنت زیادہ پڑھ رہے ہیں قرآن حدیث زیادہ پسند سامنے تاکہ تو انو سمجھ آوے کہ جس طرح سی ناتا سرکار دیئے سننے ہیں یا اہل بیت تذکرے سننے ہیں حق کے یہ قرآن و سنت ہی مرضی ہے سمجھ آ رہی ہے قرآن و سنت ہی اچھی بولو قرآن و سنت ہی اللہ اللہ قربان دو لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام آمینہ دلہ اللہ فرمان سن لو لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام فصل
چونکہ امام نے تو اسی کعبے نو بھی اسی نہ منی ہے کعبے نو مننا چاہیے مننا پڑے گا یہ کوئی لازم و ملزوم نہیں اور کوئی نہیں تو ساتھ کیچے کہہ دیں کہ تو آج کس طرح میں آج چاہو نا پیچھے پڑھنا آج اونا پیچھے اسی اونا دے پیچھے آج پڑھنے ہیں دسو اکار صاحب نے پوچھو پیچھے آج پڑھ گئے آج دا پیچھے نہ تعلق ہی کوئی نہیں اللہ نے چھڑے ہی نہیں پتہ سی حالانکہ عید بھی یہ نماز جنازہ بھی یہ نماز نہیں کہا سمجھے میری چھوٹی گلانا نماز صبح بھی نماز ظہر بھی نماز عصر بھی نماز مغرب بھی نماز عشاء بھی نماز تہجد بھی نماز ابابیل بھی نماز چاش بھی نماز شراب بھی نماز 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 ہے نماز پر جب فرض اتنا بڑا آیا کیا نماز کوئی نہیں بیچ رکھی گل نہیں سمجھے میری کھڑکیاں کھول کے سنو اسی نماز کو حج دا محتاج نہیں رہن دیتا آئی غلطی سمجھ کے نہیں آئی فرمایا آؤ حج مالا کس طرح کرا فرمایا آجا حرم دے اندر احرام بن کے ہونا تیرا کھا یا اللہ کسی دی مرد دی ضرورت نہیں کسی مولوی دی ضرورت نہیں فرمایا کوئی نہیں لوڑ کسی امام دی ضرورت نہیں فرمایا کوئی نہیں لوڑ مالک فرقی کریے فرمایا آجا اگر تو تمتع کرنے آکے پہلے عمرہ کر کے رام کھول کے موت کر یا اللہ کو نماز ضروری ضروری انہوں نے پیچھے پڑھنی فرمایا نہیں تو ادا دے تیرے سے پورا مکہ میں حرم رکھے پورا مکہ جتھے پڑھنے اللہ خدا سوامی یار نے سمجھ دے جانا گلہ باقی دی مسجد اندر جا کے جماعت میں پڑھیے ستائیں اللہ سواب فرمایا حرم دے میں جتھے پڑھنے اللہ خدا سواب وہ سمجھے تو صحیح کوئی گل یا اللہ حرم دے نال دے کے امام دے پیچھے پڑھیے فرمایا نہیں ایسی گل کوئی نہیں گھبرا نہیں تو جتھے پورے حرم دے اندر جن جو میرے مصطفیٰ نے حرم بنا دیتا ہے اپنے حبیب کی وجہ تو اپنے حبیب کی وجہ یار جتھے یہ تلیاں لگ جائیں تلیاں یہ قسم اللہ سبحان اللہ یہ تلیاں لگ جائیں ذرا غور نہ ایک جملہ سن لو جملہ ضائع نہ کریے جتنے میرے نبی یہ تلیاں لگ جائیں انہاں گلیاں یہ قسم کون فرماندا ہے قرآن ہے نا لا اقسم بهذا البلد وانت حل تے محبوب کی جتنے تلیاں لگن اودیاں قسم خدا فرمائے اونوں جنت بنا دے اوتھے نماز پڑھنے نوں لکھ دا ثواب ہوے تو مینوں دسو کہ جیندے منہ وچ زبان مصطفیٰ بھیج دے تلیاں دے مقام تے زبان محمد سبحان اللہ جنوں چوک کے کنیا تے ایک بار نہیں کئی ہزار بار سبحان اللہ جنوں سینے تے کھلایا ہوئے بات یہ کر لگا اللہ نے کسی دا محتاج رہن دیتا آؤ حرم دے وچ آؤ تاریخ آ گئی ایک بھی نماز نہیں پڑھی کوئی ڈر نہیں نماز تو مراد یہ نہیں کہ بے نمازی بن جائے گا اور اپنی ہے تو ضرور پڑھی ہونا جا کے مجھے کوئی شاہ صاحب نماز فتوہ دے گے انہوں موجہ ہی موجہ وہ اتنے جا کے نماز کی لوڑی کوئی نہیں نماز اتنے بھی فرض ہے اتنے بھی فرض ہے اتنے بھی 5 فرض نے اتنے بھی اچھی بولو اتنے بھی 5 فرض نے نماز ضروری نہیں نماز ضروری ہے نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے بات امامت کی ہو رہی ہے اقتداء کی بات کس کی ہو رہی ہے امامت کی یا اللہ فرما حج دن آگے احرام بن کے آجا منا وچ یا اللہ اتنے کسی نماز پڑھنا ضروری ہے کس طرح پیچھے فرما کوئی ضروری نہیں سویرے 9 اٹھ جا عرفات وچ 9 ذی الحج کو کسے پڑھ جا عرفات وچ ایک لمحہ زور تو بعد زبان تو بعد ایک لمحہ ٹھہر دیا کی بن جائے گا کی بن جائے گا کسے پاسے امام دی لوڑ نہیں پئی وہ ایک نبی نا خطبہ دیندا نا وہ ایک مسجد نمرا ہے اوتھے دیندا ہی رہے سانو آواز نہیں کوئی نہیں خدا لے آوے بھی اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پرستار دیتے کہ جیدی دی بات سن کے کرنا بھی کی ہے سمجھ آ گئی گل دی اس واسطے اوتھوں مزدلفہ دو نمازاں کٹھیاں پڑھیاں کنیاں دو کٹھیاں پڑھیاں یا اللہ کریم ایتھے بھی کوئی امام تے نہیں فکس کر دیتا فرمایا کوئی آپ کا امام بن جاؤ کسی عاشق بنا لو کے کھڑا کر لو امامت ہو دے گا میرے کنکریاں مارن کا ٹائم آ گیا جاؤ کنکریاں مارو شیطان میرے نبی دے دشمن نو
कंकरियां मारो नहीं समझे यार समझे मेरे नबी का दुश्मन हूँ गल सच्ची है ना नबी का दुश्मन केड़ा सी शैतान केड़े नबी दा हजरत इब्राहिम ते हजरत इस्माइल दा उन्होंने कंकरियां मारो अच्छा मार दित्तियां मालिक हुण फरमाया मेरे नबी दी सुन्नत ते अमल करो उन्हें पुत्र दी बाकी ता तुसे जिम्मे दी बात करो असी बेशक ओदे पुत्र नु बचाया क्योंकि नबी मुस्तफा दा जलवा होने वाला हुजूर दे सदके असी सारी कायनात में मौजूद दे दिता लिहाजा चलो कुर्बानी मालिक कुर्बानी हो गई या अल्लाह हुण ते कुछ इमाम दी लोड़ नहीं फरमाया चल जाके टेढ़ करा मालिक के क्यों फरमाया मेरे नबी की सुन्नतां ते अमल च करना है तेरे वास्ते इमामत जरूरी नहीं रखी महबूब दिया दावां नु जरूरी रखे सुभान अल्लाह क्या बात नबी तो कुछ नहीं कर सकता अल्लाह दा नबी दी हर अदा मेरी इबादत नबी दा हर अमल मेरी इबादत नबी कंकरियां मारे और तुसी भी कंकरियां मारो नबी दी बीवी नबी दी मां जिथे भजे भजन लाल पवो यारो गल सुन लो ये ते नबी दी गल है ये नबी दे घर वालियां दी गल है ये नबी दे घर वालियां दी गल है नबी दे घर वाला बेटा अड्डी मारे जीवी को पानी निकले फिर मेरी होर आ गई जीवी को पानी कढ़िया किसने हजरत इस्माइल कितने साल हो गए 70,000 साल तो ज्यादा हो गया आज भी असी ओदे नाल एहतराम और अदब नाल खड़े होकर पींदे हो कि नहीं पींदे फायदा है कि नहीं फायदा मनु दसो फायदा है कि नहीं पानी पीने खलो के पानी पीने इसे जुमला आगे भी सुना तुसी फिर सुन लो पानी क्योंकि ये मौका है पानी पीने खलो के क्यों कि हजरत इस्माइल की अड्डी दा फैद है खुदा दी इज्जत की कसम 1400 उधर 7,000 साल हुए हैं इधर सिर्फ 1400 साल हुए हैं क्या बात है उधर पानी अड्डी दा फैद इधर खून मुस्तफा का लगा दा फैद मुस्तफा के जिसमें अच्छा दा फैद हजरत इस्माइल की अड्डी दा पानी निकला खत्म एक खून क़यामत तक कायम सुभान अल्लाह क्या बात सुभान नहीं समझे मेरी बात इनको पानी जो निकला था पी गया कई करोड़ों खरबों डॉलर गैलें निकल रही हैं लेकिन अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर गारंटी नहीं दी अपनी गारंटी दे दी हशर वाले दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे मोहम्मद मुस्तफा का अपनी औलाद से वहां भी काम होगा सुभान अल्लाह मन कुंतु मौला फहादा अलीयुल मौला जिसका मैं मौला उसका अली मौला या रसूल अल्लाह क्यों फरमाया ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है बोलो रुकने वाला नहीं है फरमाया क्यों फरमाया अय्युहन नासो इन्नी तरफ्तु फीकुम सकलन सुभान सरकार की हदीस पर जा रहे हो सुनते रहो सुभान अल्लाह नासो इन्नी तरफ्तु फीकुम सकलन किताबुल्लाह व इतरती लोग मैं तुसा को दो फजली चीज़ां छड़ियन दो कीमती चीज़ां छड़ियन शान वाली चीज़ां छड़ियन या रसूल अल्लाह की फरमाया एक किताब अल्लाह की एक पुत्र अपने सुभान अल्लाह एक पुत्र एक औलाद अपनी एक अपने घर वाले फिर की करिए या रसूल अल्लाह फरमाया मान तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी अबदा फरमाया इन्हां दे नाल लग जाओ सुने कदू तक फरमाया कि तू खैबर की गल आवे फिर भी नाल रखियो ते तू खंदक की गल आवे फिर भी नाल रखियो जे तू ओह दी गल आवे फिर भी नाल रखियो जे तू सफीन दी गल आवे फिर भी नाल रखियो जे तू जमल दी गल आवे फिर भी नाल रखियो मैं अकीदा सुन्नत अहले सुन्नत का बयान कर रहे हैं अल हक मालियुल वाली माल हक बेशक सुभान अल्लाह जिस मकाम के हां इथे ते फिर कोई और बात है लेकिन एक मकाम ऐसा आवेगा कि जदू बारी हुसैन दी आवेगी करबला आवे नाल रखियो हबीब इब्न मदाहिर मैंने तुझसे पूछा कि ये माजरा क्या है कहने लगे एक दिन मैंने नबी के सामने से हुसैन को गुजरते देखा था मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत से उन्हें चूमते देखा था मैंने जान लिया कि नबी को इस जमीन के ऊपर जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत है वो यही हुसैन है अल्लाह की कसम हबीब इब्न मदाहिर कहते हैं कि बेशक एक जगह मैं पीछे हटने में लगा था लेकिन इसके बावजूद खालिक कायनात ने मुझे
ان کے قریب کر دیا، کیونکہ میں ہمیشہ دعا کرتا تھا اے اللہ جس کے لیے نبی نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ شہید کیا جائے گا، مالک مجھے اس پر قربان ہونے کی توفیق سے نوازنا۔ یہی وجہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر وہاں پر قربان ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ حضور نے جو کہا تھا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اگر یہ کربلا میں ہوں گے تو ساتھ رہنا، اگر کربلا کے بعد بھی اگر مہدی آ جائے تو ساتھ رہنا۔ المہدی منا اہل البیت، المہدی منا اہل البیت، مہدی ہمارے اہل بیت سے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا مہدی کی آمد تک تو مصطفیٰ کے سارے اہل بیت تھے، سبحان اللہ، اہل بیت ہوں گے، اہل بیت کے ساتھ رہنا ہے۔ یا رسول اللہ کیا کریں، ہم تو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم کچھ عرصہ کے بعد بھول جاتے ہیں۔ آپ کے خون کے لوگوں کو بھول گئے، آپ کے گھر والوں کو بھول گئے، آپ کی اولاد کو بھول گئے۔ فرمایا کہ آج تک نہیں ہے، نہ نبی مر سکتا ہے نہ نبی کی اولاد مر سکتی ہے، لہذا علی مولا جس کا ہے اس سے مراد یہ ہے اگر علی نہیں تو حسن موجود، حسن نہیں حسین موجود، حسین نہیں زین موجود، زین العابدین نہیں تو امام باقر موجود، امام باقر نہیں جعفر صادق موجود۔ اور دیکھتے جاؤ یا رسول اللہ کہاں تک، فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم میری اولاد قیامت تک قرآن کے ساتھ چلتی رہے گی۔ آخری بات وہ حدیث عرض کرتا ہوں، وقت میں رہنے کافی زیادہ آپ کا لے لیا، کوئی ڈر نہیں، گھبرا جائیے، وہ لوگ گھبرا گئے ہو جنہاں تو مومن ہو گھبرانا والا جدو انہوں نے سونے گلنا جب میں شروع میں گل کی تھی حضور نے فرمایا کہ اے نانے اللہ نے جنتی جوانہ دا سردار بنا دیا، جنتی جوانہ دا گل اتھی لے آواں گا جب شروع کی تھی، جنتی جوانہ دا کیوں حضور پریشان سا، یا اللہ انہاں بچیاں تے بڑا بڑا امتحان آ رہے ہیں۔ فرمایا سونیا اے بچہ بھی حکومت قربان کرے گا، اے بچہ حکومت یعنی حسن حکومت قربان کرے گا، حسین حکومت لت مارے گا۔ سونیا کوئی گل نہیں، اس دنیا تے انہاں حکومت لت مار دی لوکاں نو اعلان کر کے دس دیو کہ الحسن والحسین سیدہ اس زندگی نو انہاں خود چھوڑیا ہے کیونکہ جنت حکومت انہاں دے حوالے کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سردار پیر منور حسین بخاری شاہ صاحب۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خبر دی، نہ میرے قریب میں اس میں حضرت حسن کا قربانی دینا بھی بیان کر دیا، حضرت حسن کا قربانی دینا بھی بیان کر دیا، حضرت حسین کی شہادت کا ذکر بھی کر دیا، اور ان کی حکومت کو ٹھوکر مارنا بھی اور ان کی حکومت کو ٹھوکر مارنا بھی، دونوں کا ذکر کر کے فرمایا ان حکومتوں کی ان کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہی شیر جو شاہ صاحب نے